السلام علیکم بچوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایس ایجوکیشن اکیڈمی کی جانب سے اردو کے اسباق پیش کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ آج جماعت چاروں کا اردو کا سبق پیش کیا جائے گا۔ ہم سبق میں جو مشکل بیان ہے اس میں سے ایک ہم دیکھتے ہیں۔ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ سبق میں کرداروں کی نشاندہی کے لیے، یعنی کردار کون سے کردار اس میں ایکٹرز تھے، کس نے کیا رول ادا کیا، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں کاشف کا نام ہے، اس کے بعد رضوان، اس کے بعد ماں، اس کے بعد مامی، اس کے بعد مامو جان، اس کے بعد پہلا مسافر، دوسرا مسافر، تیسرا مسافر، اور پھر آخر میں خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس طرح آپ کو اس میں آئے ہوئے کرداروں کی نام لکھ کر دکھانا ہے، تو آپ اس کو اپنی کاپی میں نوٹ کیجیے۔ اب اس کے بعد یہاں پر سوالات دیے گئے ہیں، اس کے نیچے جواب کی جگہ چھوڑی گئی، اس میں آپ کو جواب لکھنا ہے۔ میں سوال پڑھتا ہوں اور جواب کہتا ہوں، آپ جواب۔ نمبر 1، کاشف اور رضوان مامو جان کے گھر کیوں گئے؟ جواب، کاشف اور رضوان مامو جان کے گھر عید ملنے گئے۔ نمبر 2، کاشف کو شیر خورما کیسا لگا؟ جواب، کاشف کو شیر خورما بہت لذیذ لگا۔ نمبر 3، دونوں بھائیوں میں جھگڑا کس بات پر ہوا؟ جواب، دونوں بھائیوں میں جھگڑا 50 روپے کی تقسیم پر ہوا۔ نمبر 4، دونوں مسافروں نے خلیفہ سے کس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کہا؟ جواب، دونوں مسافروں نے 8 درہم کو دونوں میں بانٹنے کے لیے کہا۔ سوال نمبر 5، کس مسافر کے حصے میں کتنے درہم آئے؟ جواب، پہلے مسافر کے حصے میں 7 درہم اور دوسرے مسافر کے حصے میں 1 درہم آیا۔ اس کے بعد سوال ہے، تینوں مسافرین میں آپ کو کس کا کردار زیادہ پسند آیا اور کیوں؟ اب آپ کو اس کا جواب زبانی بولنا ہے۔ سبق میں موجود حکاری حروف والے الفاظ کی نشاندہی کیجیے اور لکھیے۔ سبق میں سے آپ 2 جشمے والے الفاظ کو چننا ہے اور لکھنا ہے۔ مثال دی گئی ہے، بیٹ، بے یہ ٹے 2 جشمے بیٹ، اس طرح پورے آپ الفاظ لکھنا ہے۔ اس کے بعد مشغلہ ہے، سوچیے اور لکھیے۔ سوال نمبر 1، عید کے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ عید کے دن ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں، عیدگاہ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لوگوں سے عید ملنے جاتے ہیں، شیر خورما پیتے ہیں۔ اس طرح آپ ان باتوں کو یہاں پر لکھیے۔ نمبر 2، اس سبق سے آپ کیا نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ جواب میں ہم لکھیں گے کہ اس سبق سے ہم یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ ہم آپس میں جھگڑیں گے نہیں، جھگڑنے سے نقصان ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، سبق میں دیے گئے واقعے کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ جو واقعہ یہاں پر آیا ہے اس کو آپ اپنے الفاظ میں خلاصے کے طور پر لکھنا ہے، جس کو سب سے پہلے میں نے آپ کو خلاصے کے طور پر پیش کیا تھا۔ آپ کہانی کو اپنے الفاظ میں لکھیے، اس واقعے کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اس کے بعد مشغلہ ہے لفظیات۔ نیچے دیے گئے لفظوں کے آخری حرف سے ایسے 2 الفاظ لکھیے جو نون اور نون گنا پر ختم ہوتے ہوں۔ مثال، رات تے پر ختم ہوا، تے سے 3 نون پر ختم ہوا، اور تختیاں جو نون گنا پر ختم ہوا۔ ایک لفظ سے 2 لفظ بنانا ہے، جس میں پہلا لفظ نون پر ختم ہونا ہے اور دوسرا نون گنا پر ختم ہونا ہے۔ یہاں پر نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5 ہے۔ درہم، حساب، مسافر، پاس، صحیح۔ دیکھیے، درہم میم سے، مان، میم الف نون مان، لکھ سکتے ہیں. اس کے آگے ماں، میم الف نون ہونا ماں.
اور ایک دیکھیے حساب. اب بے سے ہم بناتے ہیں بدن جو نون پر ختم ہوا. اس کے بعد بہاریں, بے سے شروع کریں ہم, نون بنا پر ختم کریں بہاریں. اس طرح دیگر الفاظ کو آپ بنانا ہے. نیچے جو ہے مسافر ہے, پاس ہے, صحیح. آگے دیکھیے بے میں درست املے والے الفاظ کی نشاندہی کیجیے اور قوسین میں لکھیے. 4 الفاظ دیے گئے ہیں, اس میں ایک صحیح ہے اور 3 غلط ہے. یہاں پر دیکھیے شیر خورما, شیر خما, شیر خورما, شیر خورما. تو اس میں تیسرا جو ہے صحیح ہے, شیر خورما, خیر میم الف. نمبر 2 مسافر میں آپ سواد دیا, پھر مسافر دوسرے میں میم سین الف پھر ہے, یہ صحیح ہے, مسافر اس میں لکھیں. دیگر آپ کیجیے. آگے دیکھتے ہیں ذیل میں دیے گئے الفاظ کی مدد سے جملے لکھیے. ایک لفظ یہاں پر لینا ہے اور اس سے جملہ بنانا ہے. جیسے لذیذ, سب سے پہلے نمبر 1 لذیذ. شیر خورما لذیذ تھا, ایک جملہ بن گیا. نمبر 2 میں حیران, دوسرا مسافر حیران ہو گیا. اس طرح آپ جملہ بنانا ہے, وہ لفظ جملے میں استعمال ہونا جو دیا گیا لفظ ہے. نیچے دیا گیا ہے واقعہ, عیدی, پسند, یہ آپ بنائیں. آگے دیکھیے ذیل کے لفظوں میں, ذیل کے لفظوں کو پڑھیے اور ان پر غور کیجیے. ابا بچہ, سچا اچھا, لٹو کدو, چکی گنا, لسی بلی, مٹی. یہ تجدید والے الفاظ ہیں. آپ اس طرح اور دیگر تجدید والے الفاظ کو بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے ان حروف کو جوڑ کر تجدید کا استعمال کرتے ہوئے لکھیے. یہاں پر دیا گیا ہے الف بے الف جمع بے الف با, اس سے بنتا ہے ابا. آپ وہاں پر ملا کر لکھیں ان کو ابا. اس کے بعد بنتا ہے ڈبا, اس کے بعد بنتا ہے پتا, اس کے بعد بنتا ہے مٹی, اس کے بعد بنتا ہے دلی, اس کے بعد بنتا ہے رسی, اس کے بعد بنتا ہے سچا, اس کے بعد بنتا ہے امی. اب آپ اس کو ڈیش میں لکھیے. نون گنا کا استعمال کرتے ہوئے ان کو مکمل کیجیے. دیکھیے یہاں پر خالی نون گنا لگانا ہے. اس سے بنتا ہے وہاں, جہاں, آسماں, آساں, کہاں, یہاں, بیاں, جاں. اس کے بعد تخلیق اظہار ہے. چاند کی تصویر اتاریے, رنگ بھریے اور چند جملے لکھیے. یعنی اس کے بارے میں چاند کی تصویر اتار کے رنگ بھر کے اس کے بارے میں چند جملے لکھنا ہے. یہ خود سے لکھنے کا ہے, آپ کو خود اس کے جملے بنا کے لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے عید کس طرح منائی, اس کا ذکر کرتے ہوئے اپنے دوست کے نام ایک خط لکھیے. آپ کو خط لکھنا ہے اور اس میں عید کا ذکر کرنا ہے. آپ کس طرح آپ عید منائے اس بات اپنے دوست کو بتانا ہے, لکھنا ہے. توصیف, توصیف کے معنی تعریف. 3 مسافروں میں سے آپ کس کو بہتر مانتے ہیں, آپ ان کی ستائش کس طرح کرو گے, لکھیے. کمرے جماعت میں اپنے ساتھیوں کو پڑھ کر سنائیے. آپ لکھ کر لانا ہے. آپ لکھیے کہ اپنے کاپی میں کہ 3 مسافر میں سے کون سا مسافر پسند آیا اور کون سا بہتر ہے, اس کے بارے میں اس کی تعریف لکھنا ہے, اس کے بارے میں لکھنا ہے. زبان شناسی. آپ نے اسم کے بارے میں پڑھا ہے کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں, اسم عام اور اسم خاص. اسم عام وہ اسم جو ایک ہی قسم کے تمام افراد یا چیزوں یا جگہ کے لیے استعمال ہو, اسم عام کہلاتا ہے. ذیل کے جملوں میں اسم عام کی نشاندہی کیجیے اور قوسین میں لکھیے. گیند لال ہے, یہاں پر گیند اسم عام, گیند لکھنا ہے. پھول خوبصورت ہے, پھول ایک عام چیز ہے, بریکٹ میں پھول لکھنا ہے. لڑکیاں لکھ رہے ہیں, لڑکیاں ایک عام چیز ہے, لڑکیاں بریکٹ میں لکھنا ہے. عمارت قدیم ہے, عمارت عام چیز ہے, بریکٹ میں لکھنا ہے. بکریاں بریکٹ میں, بکریاں چل رہی ہیں, وہ میدان بڑا ہے, میدان بریکٹ میں لکھنا ہے. یہ سب عام چیزیں ہیں جس کو اس میں عام کہا جاتا ہے. آگے دیکھیے اس میں خاص. کسی خاص شخص, جگہ یا خاص چیز کے نام کو اس میں خاص کہتے ہیں. ذیل کے جملوں میں اس میں خاص کی نشاندہی کیجیے, قوسین میں لکھیے. مدثر اچھا لڑکا ہے, یہاں پر مدثر قوس میں لکھنا ہے کیونکہ خاص نام ہے. ہندوستان, ہمارا وطن ہندوستان ایک ہی ہے, ایک سے زیادہ اور ہندوستان نہیں ہو سکتے, اس لیے یہ خاص ہے, اس میں بریکٹ میں ہندوستان لکھیں گے. 4 مینار تاریخی عمارت ہے,
چار مینار ایک ہی ہے اس لیے یہ خاص ہے، اس لیے بریکٹ میں چار مینار لکھیں گے. کوہ نور ایک مشہور ہیرا ہے، کوہ نور قوس میں لکھیں. اپنی درسی کتاب کے اسباق سے اشخاص، مقام اور اشیاء کے 10 نام تلاش کر کے لکھیے. پوری کتاب میں سے آپ کو اشخاص کے نام لکھنا ہے، 1 2 3 4 نام لکھنا ہے. پھر مقام کے 4 مقام کے نام لکھنا ہے اور 4 چیزوں کے نام لکھنا ہے، اشیاء. یہاں پر ہم سبق ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.